بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری نے حکومت اور اپوزیشن میں ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ ثالثی کی پیشکش اس سے پہلے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی جب پریزیڈنسی میں آئے تھے صدر زرداری صاحب، اس وقت یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب کو آپٹکس کی ضرورت تو ہے نہیں، تو زرداری صاحب جو صدر بن کے آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی ثالثی کا کردار ادا کریں، کوئی برج کا کردار ادا کریں، لیکن وہ تو کردار ادا کرتے نظر نہیں آئے۔ بلاول صاحب نے پیشکش کر دی ہے۔ اگر بلاول صاحب کی یہ پیشکش دونوں سائیڈ سے سیریس لی جائے اور حقیقتاً وہ ثالثی کا کردار ادا کر دیں اور معاملات سیٹل کروا دیں، تو میرے خیال میں ملکی معیشت کے لیے بھی، ملکی استحکام کے لیے بھی یہ ضروری ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل استحکام آ جائے۔ اگر پولیٹیکل استحکام آ جائے گا تو اسٹیبلٹی ہر سائیڈ پہ آتی نظر آئے گی۔ سب پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ سب کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان سے ہفتے میں 2 دن کی جیل ملاقات بحال کرتی ہے، جس پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ فوراً باہر نکل کے پریس کانفرنس نہیں کریں گے جو بھی ملاقاتی وہاں پہ جائیں گے۔ اس سب پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں، جس کو سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی، چونکہ دسمبر سے ملاقاتوں کا انہوں نے کہا ہے کہ ایشو بنا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے ملاقاتیں زیادہ ضروری ہیں، فوری طور پہ پریس کانفرنس زیادہ ضروری نہیں ہے۔ کیا حالات ہیں، ملک کس جانب جا رہا ہے، ہماری پالیٹکس کیا رنگ لے کے آئے گی، کیونکہ رنگ برنگی پالیٹکس یقیناً رنگ ہی لے کے آتی ہے۔ ڈیبیٹ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ ہمیں جوائن کیا ہے شیراز خان صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ شیراز صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ میاں عبدالوحید صاحب ہے، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے شیراز صاحب سے جانتے ہیں۔ شیراز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بلاول نے حکومت و اپوزیشن میں ثالثی کی پیشکش کر دی ہے، ایسا حکومت کا جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے یا جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، میری پرسنلی انڈرسٹینڈنگ ہے، حکومت کا اس میں کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ایگری کر جاتی ہے تو حکومت ڈیفینیٹلی ایگری کر جائے گی۔ مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ ایشو اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں اور تحریک انصاف میں ہے، نہ کہ حکومت اور تحریک انصاف میں ہے۔ تو ثالثی کا کردار اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف میں ہونا چاہیے، نہ کہ حکومت اور تحریک انصاف میں۔ سر یور ٹرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فائزہ۔ مجھے آپ نے صدر آصف علی زرداری کا ذکر کیا، تو میں پچھلے سال 23 مارچ کو نیشنل پریڈ ڈے کو اسلام آباد میں تھا، اور میں نے وہ پریڈ اس میں دیکھی تھی، اور جس وی آئی پی اسٹینڈ میں موجود تھا اس کے بارے میں میں نے کل آرٹیکل بھی لکھا ہے، چونکہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے، چونکہ بڑا نیشنل ڈے ہے، اپنی تقریر میں بہت سارا یعنی ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور پر سوشل میڈیا پر اعتراض ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اس وی آئی پی اسٹینڈ میں تھا تو ہمارے سفارتکار بھی تھے، اور عسکری اور سول قیادت کے لوگ، آفیسرز بھی موجود تھے، اور سارے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس وقت بھی ان کی جو ایبیلٹی ٹو اسپیک اور کنوے دی میسج واز ناٹ کلیئر۔ تو اس دفعہ تو اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور ظاہر صدر کا عہدہ کمانڈر ان چیف کا ہوتا ہے، اور اگر اس طرح کے اگر آپ چیزیں کریں گے تو ظاہر ہے کوئی نیشنل ڈے پر کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا ہے۔ وہ بیمار ہیں، اور اس بارے میں پیپلز پارٹی کو خود کوئی متبادل جو ہے وہ اس کا ڈھونڈنا چاہیے۔ اور دیکھیں، صحت کے معاملات، بیماری، بڑھاپا، عمر، یہ تو قدرتی ہوتے ہیں نا، تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جو عہدے کا ڈیکورم ہے اس پر پورا نہیں اترتا ہے۔ اب جو بائیڈن ہے تو ان کی صحت ٹھیک نہیں، تو ظاہر ہے وہ الیکشن اب ہار گئی ہے ڈیموکریٹس، جو بائیڈن کی کارکردگی کی وجہ سے، کیونکہ وہ فٹ نہیں تھے جاب کے لیے۔ تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ حکومت اور جو بھی ہے انصاف کے درمیان حکومت جو بھی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اصل جو طاقت ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک ارینجمنٹ بنایا ہوا ہے۔ مجھے اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے چیزیں یہاں ہیں، سب پر یہاں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو نہ تو عمران خان صاحب آج باہر آ جائیں، اگر ان کو حکومت بھی دے دی جائے تو اس ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، نہ ہی نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں، شہباز شریف کر سکتے ہیں، نہ زرداری صاحب کرتے ہیں، نہ ہی خالی اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں۔ اس ملک کو چلانے کے لیے عوام، سیاستدان، سارے اسٹیک ہولڈرز کو مل جل کر آگے کی طرف بڑھنا ہوگا، آگے کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ
जो भी इक़दामात हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक होते हुए जो भी इक़दामात कर रहे हैं, आपने ये जो सहाफ़ियों को अवार्ड देने का मसला है, नेशनल जी जी अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें जितने भी इक़दामात हो रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, अफगानिस्तान के हवाले से जो इक़दामात हो रहे हैं, नेशनल सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर किस तरह हमारा मुल्क रन हो रहा है, या हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के जो भी इक़दामात हो रहे हैं, उससे हमें आवाम में जो गम गुस्सा है वो बढ़ रहा है। तो सबको मिलजुल कर ही अगर बात करने पड़े तो इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने को जरदारी साहब जब भी कोई आउट ऑफ द वे कुछ खेलने की बात करते हैं, कुछ करने की बात करते हैं, हालांकि वो चेयरमैन हैं, लेकिन जरदारी साहब उनको जो है वो स्नैप कर देते हैं, उनको रोक देते हैं। वो ज़ाहिर है जवान आदमी हैं, चलो पार्टी की लीडरशिप वो मार्क सीगल के ब्रीफकेस से ही उनको मिली है, लेकिन कम अज कम अगर वो चेयरमैन हो गए हैं तो उनको करने दें सियासत, कुछ फोल करेंगे, कुछ खेलेंगे, कुछ यानी रवायती सियासत से हटकर कुछ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और आवाम उस बयानिए को बाय करेगी। देखिए भुट्टो साहब को जो लोग जानते थे, जो जियाले थे, वो 44 साल पहले की बात है। वो उसके बदले में 3-4 दफा पीपल पार्टी मौजूद रही, लेकिन जरदारी साहब ने जिस तरह पार्टी को रन किया, अब वो पार्टी जो है अवाम की पार्टी, जमहूरियत की पार्टी, आज़ादी हज़ार राय वाली पार्टी, वो नहीं रही। ये कंप्रोमाइज पार्टी है। तो कहीं ना कहीं किसी को स्टार्ट लेना पड़ेगा और ये दिस इज द टाइम फॉर बिलावल टू किक ऑफ। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो आईनी ओहदे लिए या हुकूमत में जाकर जरदारी साहब बैठे, उसकी मेन वजह तो यही थी कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्रम्बल होगी, टप्पल होगी, गिरेगी, तो मेरा बेटा वज़ीर आज़म बनेगा। तो ये दिस टाइम के चांस टू गो आउट एंड प्ले द गेम। और अगर आप आवाम की बात करें तो आप फिर सुबह सिंध के ऊपर तो वफाक में नहीं जा सकते। आपको पंजाब को हिट करना है, वहां पर आपने सीटें हासिल करनी है। बलूचिस्तान में बज़ाहिर इनकी हुकूमत है, लेकिन आपको पता है आवाम किधर खड़ी है, अरेंजमेंट्स क्या हैं, तो ये सारे मिलकर ही करेंगे तो तभी जाकर आगे के मामला। यानी कि आपके ख्याल में शहराज साहब बिलावल भुट्टो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में दिस इज द टाइम टू स्टार्ट। कि वो कहते हैं ना कि डर इनको यही है कि अगर जो सहारा पीपल्स पार्टी ने मौजूदा हुकूमत को दिया हुआ है, आईने ओहदे ले हुए हैं, गवर्नर्स उनके हैं, इसके अलावा सेनेट का चेयरमैन उनका है, सदारत उनके पास है, ये सारी चीज़ें उनके पास है। अगरचे ये कोई आवाम की अगर परसेप्शन की बात करें, आवाम की राय की बात करें, तो आवाम ये समझते हैं कि ये लेजिटिमेट सारा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस सिस्टम में जो पार्टी इलेक्शन जीती है या जो अपोजिशन चलो कह लें नहीं भी जीती, तब भी जो रिजल्ट सामने लाए गए उसमें भी वो बड़ी पार्टी वफाक में भी है, सूबे पंजाब के अंदर भी है जो 60% आपका टोटल उसकी रेशो बनती है आबादी के लिहाज से या सीटों के हिसाब से वो ज्यादा है। तो और एक सूबे में उनकी हुकूमत है, तो उसको तस्लीम किए बगैर, उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर आप मुल्की मामलात को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर इस मुल्क को आपने आईनी और जमहूरी और सियासी और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर चलाना है, अगर आपने मार्शल लॉ लगा देना है या कोई और अरेंजमेंट करना है, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर जिस तरह मर्जी ठीक हो गया। मियाँ साहब से भी जान लेते हैं। मियाँ साहब मुझे ये बताइए कि सालसी की पेशकश तो कर दी है बिलावल भुट्टो ने, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो सालसी का किरदार अदा कर सकेंगे? क्योंकि सालसी के लिए ज़रूरी है कि उसके दोनों साइड पे अहमियत हो, दोनों साइड्स उसकी सुने, दोनों साइड उसकी बात को वैल्यू करें। अब हुकूमत की बात उन्होंने कर दी है, हुकूमत जो बात डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट कहेगी उन्होंने उसी बात को एग्री करना है, उसी बात को लेके चलना है। क्या बिलावल साहब की आपको लगता है कि दूसरी साइड तहरीक इंसाफ में भी और इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत में भी इतनी वर्थ है कि वो सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। बात यह है कि उनके जो बात है ना, उन्होंने जो की है बात बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने फरमाई है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा बात उन्होंने की क्या है। जो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जो समझा है वो ये है, उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन की तरफ भी और गवर्नमेंट की तरफ भी
ان سائڈوں پہ انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلائیں، یا جس طرح آپ نے پہلے نیشنل اسمبلی میں بھی ان کیمرہ آپ نے اجلاس بلایا ہے، اسی طرح اس کو دوبارہ پرائم منسٹر اجلاس بلائیں، اور اپوزیشن کو وہ اس کو بھی ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن اور بٹوین گورنمنٹ کے درمیان میں ہم ایک برج کا کام کر سکتے ہیں، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ انہوں نے کہا جو جماعتیں قومی سلامتی کمیٹی میں اجلاس میں شامل نہیں ہو سکے ان کو انگیج کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن انگیجمنٹ کے لیے ضروری ہے نا کہ دونوں سائڈ پہ ویلیو بھی ہو بندے کی۔ جی ڈیفینیٹ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو کرنا چاہیے۔ اور اس وقت ملک کو بڑی اشد ضرورت ہے کہ تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ ایک پیج میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ دشمن دیکھیں نا ہمیں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا، اور وہ اس در پہ ہے کہ کس طرح سے ہم اس قوم کا جو ہے morale ڈاؤن کریں، اور کس طرح سے ہم اس کی دہشت گردی جس تیزی سے وہ پھیل رہی ہے، اور وہ کبھی آپ دیکھیں بلوچستان میں، کبھی کے پی میں، کبھی کہیں اور یہ پورے ملک کے اندر اب یہ دہشت گردی جو ہے اس وقت بڑی عروج کے اوپر ہے۔ تو ہمیں اس کا قلع قمع کرنا ہے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور پوری قوم کو یہ نظر آئے، اور پھر ہم اس کا دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ قوم کو ایسا نظر آنا چاہیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اور انہوں نے یہ ایک بڑی اچھی بات کی ہے، اور اپوزیشن کو بھی میں بھی چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی اب کی دفعہ اگر کوئی موقع ایسا ملتا ہے تو اپوزیشن کو بھی نیشنل سطح پہ یہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ دیگر اور جماعتیں ہیں، اور گورنمنٹ کی جماعتیں ہیں، یہ ساری کی ساری، اور چونکہ گورنمنٹ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے۔ جب یہ وہ معاملات کو ساتھ لے کے چلے گی ڈیفینیٹ اس کے بڑے مثبت اثرات ہوں گے، اور قوم کو یہ نظر آئے گا کہ یہ تمام کی تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں، پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں، اور پھر ہمارے ادارے بھی بہت بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ اس کے لیے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ تمام کی تمام پولیٹیکل فورسز کو وہ ایک پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ تمام پولیٹیکل فورسز کو ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے، لیکن شہراز صاحب ضروری ہے تمام پولیٹیکل فورسز کو ایک پیج پہ ہونا، لیکن ہو نہیں پا رہی۔ جو کنسنسس ہم نے دیکھا تھا 2014 میں، جنرل راحیل شریف اس وقت آرمی چیف تھے، بڑی بہترین طریقے سے ایک کنسنسس بلڈ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد دہشت گردوں کا جس طرح سے خاتمہ بھی کیا گیا تھا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ اب کی دفعہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے جو متفقہ اعلامیہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس اعلامیہ کے اگلے دن 2 اور اعلامیہ بھی آ جاتے ہیں، ایک JUFA کی طرف سے آ جاتا ہے، ایک ANP کی طرف سے آ جاتا ہے۔ ایک اعلامیہ کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے اعلامیہ آنا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل کنسنسس بلڈ ہو پایا ہے جتنی جماعتیں تھیں وہاں پہ؟ بالکل فائدہ نہیں، کیونکہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ساری جماعتیں، سارے سٹیک ہولڈرز اپنی اپنی بقا، اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں کہ میری پارٹی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، میرا شیئر اس میں کیا ہوگا، میرا سروائیول کس طرح ہے۔ یہ انفارچونیٹ ہے، چونکہ ایک ملی قومی جو سوچ ہوتی ہے وہ اپنانی پڑتی ہے کہ اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب اگر آپ جو طاقت ہے اس کے سارے کوریڈور کو اگر دیکھیں آپ، تو وہ سارے کوریڈور جتنے بھی ہیں وہ انا ضد بقا اپنی کے لیے لڑ رہے ہیں، جبکہ پاکستان ان ٹرمز آف اگر اس کی انٹرنل پرابلم کو دیکھیں، آپ نے سیاسی استحکام کی بات کی ہے، آپ نے عوام کی بات کی ہے، معیشت کی بات کی ہے، آپ نے سفارتی سطح پر معاملات دیکھیں۔ آپ جتنے مرضی دنیا میں اچھے سفیر رکھ لیں، وہ سفیر کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ انگریزی بہت اچھی بولیں گے، وہ لوئل بڑے اچھے ہوں گے، سفارت خانے بہت اچھا چلائیں گے، سب چیزیں کریں گے، لیکن بیچیں گے کیا؟ مال کیا بیچیں گے؟ اگر آپ کسی دکان کا سیلز مین بنا دیا جائے، مینیجر بنا دیا گیا، تو جو چیز پروڈکٹ اس ملک کے اندر، اس دکان کے اندر ہوگی وہی آپ سیل کریں گی نا۔ تو اگر پاکستان ناؤن ٹو بی کہ دنیا میں نمبر 2 دہشت گردی کی لسٹ میں ہے، جس میں دہشت گردی ہوتی ہے، تو پھر آپ کا سفارتکار باہر کیا کرے گا؟ چونکہ دہشت گردی کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ دہشت گردی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے
امپلیمنٹ کرنی ہے وہ پالیسیاں جو پارلیمنٹ کے اندر بنتی ہیں ود اے فریم آف لا، جو پالیٹیشین آرڈر دیم کہ ڈو دس اینڈ ڈو دیٹ، وہ پالیسیاں وہاں پر بنتی ہیں۔ اگر آپ کی داخلہ کی جو صورتحال ہے اپنی منسٹری کو آپ دیکھ لیں، اگر وہ پوری طرح پارلیمنٹ سے بریفنگ نہیں لے سکتی، پارلیمنٹ کے احکامات نہیں امپلیمنٹ کر سکتی، اپنے سیکورٹی اداروں کو نہیں کر سکتی، ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، آپ کی فارن پالیسی اگر آپ کے پارلیمنٹیرین کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں دنیا سے، تو آپ کی نہ ہی داخلی صورتحال ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ ہی آپ کی خارجی صورتحال ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم ایک ایسے گرداب میں گر گئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے جیسے صدر آصف زرداری پر تنقید نہیں کیا ہے بلکہ ان کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں نے اگر پارلیمنٹ کو امپاور کرنے کی بات کی ہے، پارلیمنٹ میں قانون سازی اس کے رول کی بات کی ہے، یا کرتا ہوں یا آپ کرتی ہیں، تو تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ ریاست مخالف ہے، یہ ملک مخالف ہے، یہ ہائیبرڈ پلس پتہ نہیں 5th جنریشن وار کی طرف کے لوگ ہیں، یہ چونکہ سچ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چونکہ حکومت پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ رول آف لا پہ بڑی مشکل سے ہم نے آئین بنایا 1973، اس کے اندر ہر چیز آپ کو لکھی ہوئی، اپنے اپنے اختیارات ساری چیزیں لکھی ہوئی، اس کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ جب مشرف نے NRO دیا تھا بے نظیر کو، نواز شریف کو، تو کیا ہوا تھا کہ وہ جو کیسز تھے، وہ جو معاملات تھے جس میں ہمیں 8-9 سال مشرف نے بتایا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، اور ایک ایک گھنٹے کے ہمارے ویسے صحافی اس وقت بیپر ہوتے تھے، وہ سارا چیزیں ختم ہوگی جب آپ نے NRO دیا اور ان کو واپس ملک کے اندر لایا۔ جسی طرح نواز شریف صاحب کو جب 99 میں ان کے اوپر کو ہوا تو وہ ایگزائل میں چلے گئے، پھر جو کچھ ان کے بارے میں بتاتے رہے، پھر اس کے بعد 2013 میں جب نواز شریف کی حکومت آئی، پھر تو آپ نے 2014 میں وہ APS کی کہا، اس وقت اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھی، 120 دن کا عمران خان کا دھرنا تھا۔ اس وقت نواز شریف واز ناٹ ود دا اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان پہ اعتماد نہیں کرتی تھی، اور 2017 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو ان کو گندا کیا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ یہ تو اتنے بڑے کرپٹ ہیں، یہ ہے وہ، اور پھر 2022 اور پھر 24 میں جب واپس آتے ہیں 2023 میں، تو اس کے بعد 8 فروری کے الیکشن ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ ساری چیزیں وائپ اپ ہو جاتی ہیں اور ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ایئرپورٹ کے اندر۔ تو یہ چیزیں ہمیں، یہ کوریڈور، یہ ایڈونچر جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، جو غلط ہے ون فار آل، اگر ہمارا پارلیمانی سسٹم ہے اور وہ جمہوریت اور آئین کے مطابق ملک کو چلائیں گے، تو پھر اس ملک کے لوگ دیکھیں نا، خبر کیا ہے، نیشنل میڈیا پر آپ خبر کوئی چلاتے ہیں، تتھیہ کو دیتے ہیں، کوئی رائے دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ چینل، وہ صحافی، وہ ساری چیزیں ان کو دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ جب خبر جو بھی ہوتی ہے وہ عوام میں جا کر عوام کو پتہ چلی جاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ جب میں یہاں ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں، آپ پروگرام پریزنٹ کر رہی ہیں، تو ہم ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں، اس کا ایک حقیقی معیار بھی رکھتے ہیں، کوئی انسائٹمنٹ نہ ہو، وہ غلط بات نہ ہو، قومی پالیسی، کوئی ملک کو نقصان نہ ہو۔ لیکن سوشل میڈیا تو آزاد ہے، ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے، وہ اپنا سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے۔ لیکن شہراز صاحب، سوشل میڈیا پہ بھی تو اب قدغنیں لگ گئی ہیں نا پیکا ایکٹ کے تحت، اب کوئی آزادی سے سوشل میڈیا پہ بھی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے کیا ہوا؟ کوئی چیز خفیہ رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ آپ دیکھیں کشمیر کے اندر آٹے پر، بجلی کی سبسڈی پر لوگوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذریعے ایک تحریک چلائی، اور پورے پاکستان کے میڈیا نے بالکل اس کو بلیک آؤٹ کر دیا، جو نیشنل ٹی وی ہیں ہمارے، سب نے بلیک آؤٹ کر دیا۔ تو انڈیا نے پھر پروپیگنڈا کیا کیا؟ انڈیا نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے تھے، جبکہ سوشل میڈیا پر گاؤں کے
गांव में, पहाड़ों के, विलेजेस के, तहसील बाई तहसील 10 अजला की जितनी भी तहसीलें थी, उसकी खबरें, उसकी प्रोटेस्ट, उसमें जो शिराज कुछ हो साहब, रहा कहीं ना था, कहीं स्ट्रेटजी को दोबारा मुरतब करने की जरूरत है। वो बहुत सारी बंदे- ऐसी गलतियां हैं जो हम कर जाते हैं। एक दो बंदे तो इस मुल्क, देखें हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मेरा मसला गुर्बत भी नहीं है, मेरा मसला भूख भी नहीं है, मेरा मसला नौकरी भी नहीं है। मैं माशी फिक्रों से अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके इस उम्र में पहुंच गया हूं कि मैं आज़ाद हूं। चूंकि जो साफ़ी बेचारा पाकिस्तान के अंदर खबर देता है, वो डरता भी है, उसकी रोजी रोटी का मसला है, वो किसी का मुलाजिम भी है। मैं तो चूंकि कहते हैं ना गुर्बत या भूख अफलास आधा कुफर होता है, चूंकि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कंप्रोमाइज होती है। हमारे लिए जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं वो अगर अच्छी बात करेंगे, ट्रू फैक्ट के सामने लाएंगे, तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। इस मुल्क के अदारे मजबूत हों, फायजा दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शिराज साहब। जब कोई खबर दे, अगर तो खबर रियलिटी बेस्ड है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आजकल जैसे सहाफ़ी खबर देने से ही घबराते हैं कि कहीं यहाँ पे कोई उल्टा रिएक्शन ना हमें देखना पड़ जाए। मियाँ साहब से जानते हैं। मियाँ साहब, मुझे ये बताइए कि केपी में जब दहशतगर्दी है, डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय नहीं है, केपी में दहशतगर्दी है, और जब होती है, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो गंडापुर साहब पे खुल के तनकीद की जाती है और बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है और उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इंतहाई दहशतगर्दी है। हालात वहाँ पे बहुत नाखुशगवार, नासाजगार हैं, बल्कि नो गो एरियाज़ हैं बहुत सारे वहाँ पे। वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी पे तनकीद क्यों नहीं की जा रही? हाँ, बात यह है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी का जो है ना, गवर्नमेंट उस तरह से नहीं है कि पूरी पीपल्स पार्टी के, लेकिन जो किस तरह केपी में पीपल्स पार्टी की मतलब किस तरह की नहीं है ये हुकूमत? उनकी मेजॉरिटी नहीं है, वो आपको पता है मखलूत हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन वो वहाँ पे सीएम तो पीपल्स हाँ, पार्टी नहीं का है ना। जी, सीएम पीपल्स पार्टी का है, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट है, उसके उनके पास भी उसी तरह से वो मिलके उन्होंने चलना है। और लेकिन जो केपी में है वो तो एक सिंगल लार्जर पार्टी है ना, वहाँ तो उन्होंने उनकी गवर्नमेंट है, और इसलिए लेकिन उनके ऊपर इख्तियारात तो गंडापुर साहब के पास भी नहीं है, एक ट्रांसफर पोस्टिंग तो वो कर नहीं सकते। जी, उनके पास जो सूबाई सतह पे तो उनके पास भी इख्तियारात हैं, सूबाई गवर्नमेंटों के पास, सबके पास इख्तियारात हैं। ये तो हम एक प्रोपेगेंडा है कि जी एक फ़लाँ जगह पे इसका ये मरकज़ है और वहाँ से जो है ये चश्मे फूटते हैं, तो ये ऐसा मामला किसी हद तक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि गवर्नमेंट परफॉर्म करना चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो, चाहे वफाकी गवर्नमेंट हो, तो उसको कौन रोक सकता है? आप पॉलिसीज़ बनाएं, उसको कौन रोक सकता है? आप इन कैमरा इजलास करते हैं, उसको कौन रोक सकता है? आप कोई किसी किस्म का कोई इनिशिएट लेना चाहते हैं, उस पर कौन रोक सकता है? आप मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम करना चाहें, उसको कौन रोकता है? देखिए, काम करना चाहें तो बहुत सारे काम गवर्नमेंट हैं, में भी काम हो सकता है काम ना, हो अगर सकते काम हैं। ये सारी जो बातें Policies- आप कर रहे हैं, ये सारी गवर्नमेंट- पॉलिसी मेकिंग अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुल्क की बेहतरी के लिए करना चाहे तो नून लीग क्यों रोकेगी उसको? कोलिजन में आते Definite हुए भी वो- क्यों वो- रोकेगी? वो तो def- करे तो सही ना, तनकीद करे पीपल्स पार्टी पे, ताकि उसे पता चले कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ देखिए पे। जी, जहाँ तक तनकीद है, पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए, ये नहीं, ये बेहतरी का काम करती है, लेकिन अगर तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। ये हमें तनकीद बराए इस्लाह तो एटलीस्ट असला कोई होनी शुरू चाहिए, करे ना। definite, हाँ जी। तनकीद बराए इस्लाह तो अगर हम ये मैं कहें भी कि उसका केपी में गंडापुर साहब की हुकूमत है और वो उनकी में जो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो हम इसलिए पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं करेंगे, तो सर फिर इस पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत छोड़ दे, नून लीग को दे दे फिर देखिए, हुकूमत, आपको वो पता कर है, ले वहाँ पे हुकूमत। हमेशा से बलूचिस्तान की जो सूरत आ रही है, वो वहाँ पे हमेशा से कोलिशन गवर्नमेंट ही रही है। वहाँ पे सिंगल लार्जर पार्टी की कभी भी किसी की Security हुकूमत lens नहीं से भी रही। देखा जाता है और लेकिन बलूचिस्तान को हमें हमेशा। देखे ना, अगर ये एक बहुत अच्छी बात है और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, और ये वजीर आला ने भी वहाँ पे कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमें इस्लामाबाद जाना पड़ता था, और ये फर्स्ट टाइम है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामलात हुए हैं तो उसके लिए अब मरकज चल के आया है, अब इस्लामाबाद हमारे पास चल के आया है। ये एक अच्छी बात है। वहाँ पे हमें प्राइम मिनिस्टर देखे ना, वहाँ पे पॉलिसीज वही सब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे चले गए, पहुंच गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोयटा में पहुंच के कहा जी हम एपीसी बुलाऊंगा, बहुत जल्द बुलाऊंगा, एपीसी तक तो वो कॉल कर नहीं सके।
دیکھیں جی بلانی چاہیے اور ان کو یہ ایک دن کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا. میں نے پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو ادھر کوئی 2-4 دن ہفتہ ان کو وہاں پہ رہنا چاہیے. ایک تو احساس محرومیت ختم ہوتی ہے, دوسری بات ہے کہ آپ جب ظاہری بات ہے سیکیورٹی کے میئرز آپ نے لینے ہیں تو اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی, اور پھر آپ کو آپ کے سارے منسٹروں کو آپ کو بلکہ جو ہے کیبنٹ میٹنگ کا اجلاس بھی آپ بے شک وہاں پہ کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہے, تو یہ حرج ہے. اور پھر آپ کو اے پی سی بی اور اے پی سی بھی آپ اسلام آباد بلانا چاہیں یا بلوچستان کے اندر آپ بلانا چاہیں تو اس میں بھی وہاں پہ بھی بلائی جا سکتی ہے, تاکہ جو دیکھیں نا پرائم منسٹر گئے ہیں, پریزیڈنٹ گئے ہیں اور منسٹر گئے ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی تو بحث ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی تو بات ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی تو پالیسی بنانے کی طرف آپ گئے ہیں نا. اے پی سی کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے بلوچستان میں اے پی سی بلانی ہے یا آپ نے یہاں اے پی سی بلوانی ہے. پرابلم تو یہ ہے کہ اے پی سی ایٹ لیسٹ بلوائے تو صحیح نا. ابھی فی الحال تو ہمیں یہی حالات نہیں لگ رہے کہ پرائم منسٹر کی جانب سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی, پارلیمانی کمیٹی کا سیکیورٹی کا وہاں پہ بریفنگ ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اے پی سی تو دور دور تک چانسز ہی نہیں نظر آ رہے. نہیں جی بلانی چاہیے, میں بھی آپ کو یہ سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ ان کو ضرور بلانی چاہیے اے پی سی, اور اے پی سی سے اور ساری جماعتوں کو بلانی چاہیے. کوئی جماعت بھی اس میں سے باہر نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں نا ابھی ہمیں تقسیم نظر آئے ہیں کہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ ایک طرف نظر آ رہی ہے. اپوزیشن کا کچھ حصہ تو گورنمنٹ کے ساتھ ہے, لیکن بہت بڑا حصہ جو ہے جو جن کی بڑی عوامی سہ ہے, بڑی جماعت ہے, اس کو آپ نے باہر بٹھایا ہوا ہے. وہ اسی وجہ سے آپ کے اوپر آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے اوپر ہنس رہے ہیں کہ یہ تو پوری قوم جو یہ تقسیم ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی ذمہ داری ہے, ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ, اور جو میں پھر بلاول کو اس جگہ پہ میں سپورٹ کرتا ہوں کہ بلاول نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں ایک پیج پہ نظر آنا چاہیے. ہمیں اپوزیشن کے درمیان بھی میں رول پلے کر سکتا ہوں اور گورنمنٹ کے درمیان میں بھی, چونکہ گورنمنٹ کا حصہ ہے, اور پھر وہ جو ہے اپوزیشن کے ساتھ بھی ان کے مراسم میرا خیال ہے کافی بہتر ہے, گورنمنٹ سے زیادہ بہتر ہے, اور وہ ان کو کر لینا چاہیے اس کے اوپر, اور گورنمنٹ کو. اور یہ بڑھ کے آپ کی بات درست ہے کہ بلاول کو کر لینا چاہیے. ناظم مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, گورنمنٹ کو بھی اس پہ کوئی انیشیٹو لینا چاہیے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو شہراز صاحب سے جانتے ہیں اسی سوال کا جواب کہ گنڈاپور صاحب پہ تنقید کی جاتی ہے تو کیا کولیجن گورنمنٹ کا کور لے کے پیپلز پارٹی یہ جو ابھی دہشت گردی ہوئی ہے اس کا جو بیکیج ہے اس سے بچ جائے گی. ایک بریک کے بعد